الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ یہ ذہن میں رہے کہ پچھلے رکوعات میں جو یہود و نصارہ کے متعلق بیان ہو رہا ہے، اس پورے رکوع میں بھی انہی کے عقائد کی تردید کی جا رہی ہے، ان کے نظریات کو کہا جا رہا ہے کہ ان کا عقیدہ توحید ٹھیک نہیں، نہ یہودیوں کو ٹھیک ہے عقیدہ توحید، نہ نصرانیوں کو ٹھیک ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو دوسرے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور وہ ثالث و ثلاثہ کا قول کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر فرمایا اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو کہ حبیب آپ یہودیوں کو بھی سیدھا کہہ دیں تمہارا حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تم باطل پر ہو، اور یہی بات آپ نصرانیوں کو بھی کر دیں، دونوں کو کہہ دیں، دونوں کو کہیں کہ تمہارا حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دین کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، دین سے تم فارغ ہو چکے ہو، تم نے رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی کوئی قدر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب پیارے، یہ آپ نے ان کو سیدھا سیدھا کہنا ہے، آپ نے ان کو کہنا ہے کہ تمہارا تورات کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تمہارا انجیل کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تم پر لازم ہے آج بھی تم تورات، انجیل اور قرآن کو سامنے رکھو اور اسی کے مطابق زندگی گزارو، اسی کے مطابق تمہاری حکومت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ حبیب آپ نے یہ سیدھا سیدھا کہنا ہے ان کو، ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ اب کلام کا انداز دیکھیں، ہیں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، فرمایا کہ اے رسول کریم، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں کوئی لفظ اور بھی آ سکتا تھا، آقا علیہ السلام کا اسم شریف کوئی اور بھی آ سکتا تھا، لیکن لفظ رسول آیا کیوں؟ لفظ رسول اس لیے آیا تاکہ آقا علیہ السلام آگے جس کام کا حکم دیا جا رہا ہے وہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ کسی کو باطل پرست کو یہ کہنا سیدھا اور منہ پہ کھڑے ہو کہہ دینا تو کوئی شے ہی نہیں، تیرا حق کے ساتھ تعلق ہی نہیں، تو حق کا دشمن ہے، تو دین کا دشمن ہے، تیرا تعلق تورات کے ماننے والے کو کہنا تیرا تورات کے ساتھ تعلق نہیں، انجیل کو ماننے والے کو کہنا تیرا انجیل کے ساتھ تعلق نہیں، اور آگے سے ہوں بھی نصرانی اور یہودی وہ جن کا اس وقت علمی ٹیکہ جمع ہوا ہو، ہیں یہودی جو ہیں اس وقت ان کا اپنا مدرسہ تھا، ادارہ تھا مدینے کے اندر، ہیں جہاں پہ وہ پڑھتے پڑھاتے تھے، بڑے بڑے ان کے مولوی تھے، ان کے علماء تھے، ہیں جی ان کو ہی کہہ دینا کہ تمہارا حق کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو بتائیں یہ کتنا بڑا کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو جو خطاب کیا یا ایھا الرسول کیا کہ اے رسول، مطلب کیا ہے؟ حبیب کو مقصد ان کا منصب یاد دلوایا جا رہا ہے کہ حبیب پیارے آپ کا منصب یہی ہے، آپ کو بھیجا اس لیے کہ آپ نے حق کہنا ہی کہنا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے یہ کہنا ہے، یا ایھا الرسول، یہ آپ کا منصب ہے، آپ بھیجے گئے ہیں حبیب، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیں، بلغ آپ تبلیغ کریں، ما انزل، جو کچھ بھی آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، الیکا آپ کی طرف جو نازل کیا گیا ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، اللہ اکبر۔ یہاں پہ ایک اور بھی بات ہے، من ربک، حبیب پیارے آپ پر لازم ہے، آپ رسول بھی ہیں، بھیجے ہوئے بھی ہیں، من ربک اپنے رب کی طرف سے جو کچھ آ رہا ہے۔ یہاں لفظ رب لانے میں بھی بڑا مزہ ہے، ایک عجب لطف ہے، فرمایا کہ حبیب پیارے یہ جو آگے پہنچانے کا حکم دیا جا رہا ہے نا آپ کو، یہ کسی اور کی طرف سے نہیں دیا جا رہا، یہ آپ کے پالنے والے کی طرف سے دیا جا رہا ہے، ہاں جو آپ کو رزق دے رہا ہے نا اسی کی طرف سے حکم آ رہا ہے آپ کو، آپ پہنچا دیں، آپ کہہ دیں یہودیوں کو، آپ کہہ دیں نصرانیوں کو، اللہ اکبر کبیرہ۔ یار کیا کلام ہے، کیا مزہ ہے اس کلام کے اندر، ہیں اللہ اکبر۔ یہ ذہن میں رہے کہ دو وجہوں سے بندہ جو ہے نا کوئی بات نہیں کرتا، دو چیزیں ہوتی ہیں جو بندے کو بات کرنے سے مانے ہوتی ہیں، یہ ذہن میں رہے، دو چیزیں، دو سبب ہیں ایسے کہ بندہ بات نہیں کرتا۔ ایک سبب یہ ہے
اسے پتہ یار جب میں نے اگر یہ بات کر دی نا ممکن ہے مجھے تکلیف پہنچائیں، ممکن ہے مجھے تکلیف پہنچائیں. ایک یہ وجہ ہے، بندے کو پتہ ہوتا ہے یار ایسے دشمن بن جائیں گے. یہی فکر لے کے مولویوں نے دین بیان کرنے چھوڑ دیا. یار ایویں لڑائی پڑ جائے گی، ایویں مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، مفت کے بندہ دشمن بنا لے اپنے. ہمارے علاقے میں بھی ایک مولوی صاحب کو بلایا گیا، ان کو کسی نے چٹ لکھ کر دی یہ مسئلہ بیان کر دیں. انہوں نے ممبر پہ کیا دیا تھا، بھائی میں تو ایسا بندہ نہیں ہوں لڑائی ڈالنے والا. اسے پتہ تھا کہ یہ مسئلہ اگر میں نے بیان کر دیا تو یہاں تو لڑائی ہو جائے نہیں. اس نے بیان ہی نہیں کیا، اس نے بیان ہی نہیں کیا. اس نے کہا جی نہیں یہ میں نے بیان نہیں کرنا مسئلہ، کیونکہ میں مفت کے 4-5 دشمن بنا کے چلا جاؤں یہاں سے. میں تو اپنے فالوور بڑھانے کے لیے آیا ہوں یہاں، میں دین بیان کرنے تھوڑا آیا ہوں. تو بندے کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے بیان کیا نا تو کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ میرے دشمن بن جائیں، لوگ میری جان کے در پہ ہو جائیں، لوگ پستول اٹھائیں اور مجھے مارنے کے لیے آ جائیں. یہ ایک ڈر ہوتا ہے بندے کو. اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے جو بندے کو حق بیان نہیں کرنے دیتی، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں بات بیان کروں تو ممکن ہے اگلا عمل ہی نہ کرے. میں بات بیان کروں ممکن ہے اگلا بندہ اثر ہی نہ لے، تو پھر فائدہ کیا ہے بات کرنے کا؟ یہ دو چیزیں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کسی کو یار ایک بار نماز پڑھ لے، تو دوسری بار نہیں کہتے اگر اس نے نماز نہ پڑھی ہو یار اسے کہا تھا فائدہ تو ہوا نہیں، پھر دوبارہ کہنے کا فائدہ کہتے نہیں کہتے. لیکن رب قرآن میں کیا فرماتا ہے، ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. میں حبیب پیارے آپ بار بار سمجھاتے رہیں ان کو، مومنوں کو سمجھانا نفع دیتا ہے. ہاں ایک بار آپ نماز کا کہیں گے نہیں آئے گا، دوسری بار کہیں گے، تیسری بار کہیں گے، اور چوتھی بار اٹھ کے چل پڑے گا. وہ کہے گا چل یار حاجی تیری بات مان لیتے ہیں، نماز پڑھنے چلتے ہیں. جی ایک دن آپ اسے کہیں گے یار غلبہ دین کی تحریک میں شامل ہو جاؤ، غلبہ دین کے لیے کام کرو. ایک بار آپ کہیں گے در سنیں، 2 بار کہیں گے، تیسری بار وہ کچھ نہ کچھ اثر تو ہوگا اس پر. وہ کبھی کہے گا یار چلو سن لیتا ہوں، ایک آدھ بار سنے گا چھوڑ بھی دے گا، اور بعد میں پھر وہ سننا شروع ہو جائے گا، کہے گا یار بات تو صحیح تھی، سننا چاہیے ہمیں بھی. وہ پھر سننا شروع کر دے گا. ہے یا نہیں ایسا؟ تو یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں بندے کو وہ حق نہیں کہنے دیتی. پہلے یہ کہ اسے خوف ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے یار میں نے کہا کہیں یہ نہ ہو دشمن بن جائیں. اور یہاں حبیب کریم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ حبیب پیارے آپ نے یہودیوں کو بھی سامنے کھڑے ہو کے کہنا ہے کہ تم کوئی شے نہیں ہو، نصرانیوں کو بھی سامنے کھڑے ہو کے کہنا تم کوئی شے نہیں ہو، یہودیوں کو بھی آپ نے کہنا ہے کہ عزیر علیہ السلام کے متعلق ابنیت کا تعلق جو تمہارا عقیدہ ہے وہ جھوٹا ہے، اور نصرانیوں کو بھی آپ نے کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو تم نے عقیدہ بنایا ہے کہ رب کے بیٹے ہیں یہ بھی تمہارا عقیدہ جھوٹا ہے. ہاں جی حبیب پیارے آپ نے یہ کہنا ہے. آپ بتائیں جی یہودیوں کا مدینے میں ٹیکا تھا اور نصرانیوں کی روم کے اندر حکومت تھی، جب کھڑے ہو کے پوری حکومت کو للکار دینا، ان کے عقیدے کو غلط کہہ دینا، یہ کوئی ماحول تو نہیں ہے یار، یہ کوئی چھوٹا کام تو نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو فرمایا میں حبیب پیارے آپ نے ان دونوں چیزوں کو نہیں دیکھنا. ایک یہ کہ آپ کو خوف ہوگا کہیں یہ نہ ہوگا آپ کو تکلیف پہنچائیں. اللہ اکبر. یہ آیت مبارکہ نازل ہونے کے بعد پتہ کیا ہوا؟ یہ دیکھیں نا جی پہلے آپ یہ پہلے کے درمیان میں مضمون رہ گیا تھوڑا سا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ. میں حبیب پیارے اگر آپ نے یہ کام نہیں نہ کیا، یہودیوں اور نصرانیوں کی تردید والا، اللہ اکبر کبیرہ، ہاں جی یہودیوں اور نصرانیوں کی تردید والا کام اگر آپ نے نہیں کیا نا، فما بلغت رسالتہ. حبیب پیارے آپ نے پھر رب کا کوئی پیغام پہنچایا ہی نہیں، آپ نے پھر رب کا کوئی پیغام پہنچایا ہی نہیں. آپ بتائیں بھائی اتنا بڑا کام ہو، اتنا بڑا مقصد ہو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو دے کہ حبیب پیارے آپ نے یہودیوں اور نصرانیوں کی تردید کرنی ہے. آج ایک مولوی جو ہے نا وہ میری دشمنی اس کے اندر ایسی آئی کہ ہمارا حق کہنا اسے برداشت نہیں ہوا. ہاں جی وہ کہنے لگا جی یہودی وہاں بیٹھا ہے، نصرانی وہاں بیٹھا ہے، میں ان کو کیوں کہوں یہاں بیٹھ کر ہیں. تو ہم نے جب اسے کہا ہاں جی وہ وہاں بیٹھا ہے، وہ وہاں بیٹھا ہے، اس کی ساری چیزیں، اس کے ویلنٹائن ڈے تیرے گھر میں بڑھ گیا ہے، ہاں جی اس کا ہیپی برتھ ڈے تیرے گھر میں آ گیا ہے، اس کی ساری چیزیں، اپریل فول تیرے گھر میں آ گیا ہے، سارا کچھ تیرے بچے منا رہے ہیں، تو بتا پھر آئیں بائیں شائیں ہیں. ایسے لوگوں کے پاس پھر جواب ہی نہیں ہوتا کہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر. حبیب پیارے آپ نے اگر 99 احکام رب کے بیان کر دیے، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا نا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر حبیب آپ نے وہ 99 بھی نہیں پہنچائے.
اللہ اکبر کبیر، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ہاں جی، اتنی تاکیدات کی جا رہی ہیں حبیب کریم علیہ السلام کو. یا ایھا الرسول، لفظ رسول لایا گیا، من ربک لفظ رب لایا گیا. حبیب پیارے آپ رسول ہیں، آپ کا یہ منصب ہے. من رب کا، پھر آپ کا رب حکم دے رہا ہے جو پالنے والا ہے، آپ کو جو روٹی دیتا ہے، آپ کو جو رزق دیتا ہے وہی آپ کو کہہ رہا ہے. رات کو جو نیند عطا فرماتا ہے، سکون دیتا ہے وہی رب آپ کو کہہ رہا ہے. جو دن کو سورج کی روشنی دیتا ہے وہی رب آپ کو کہہ رہا ہے. جو رب تبارک و تعالی آپ کو چاند کی ٹھنڈک پہنچاتا ہے، موسم سارے موسم عطا فرماتا ہے، حبیب پیارے وہی آپ کو کہہ رہا ہے، اسی کی طرف سے حکم آ رہا ہے. ہاں جی، آج یہ یہاں اسے بھی تنبیہ ہوگی مولوی بیچارے کو جو سوسائٹی میں بیٹھا ہے حق نہیں کہتا. بڑی بڑی مسجد میں 50,000 تنخواہ لے رہا ہے اور حق نہیں کہتا. وہ کہتا ہے نہیں کہا تو یہ چھٹی کرا دیں گے. رب فرماتا ہے کیا ہے تو میرے رب کا، رب تیرا میں ہوں وہ نہیں ہے. پالنے والا میں ہوں، روٹی میں دیتا ہوں، تو سمجھتا ہے وہ روٹی دیتے ہیں تجھے، میں وہ روٹی نہیں دیتے. حق کہنے کہنا ہے، دین بیان کرنے کرنا ہے. ہاں جی، آج کہے نا سوسائٹی میں بیٹھے مولوی کو یہودیوں اور نصرانیوں کے متعلق یہ رب کا پیغام پڑھ کے سنائی دے اکیلا، کریمہ ہی سنا دو، کہیں گے نہیں نہیں چھٹی ہو جائے گی. کیا ہو جائے گا؟ چھٹی ہو جائے گا. رب فرماتا ہے میرے رب کا، حبیب پیارے یہ حکم تیرے پالنے والے کی طرف سے آ رہا ہے. انہیں رب، یہ رب نہیں ہے کوئی بھی، یہ رب نہیں ہے، کوئی بھی رب نہیں ہے ان میں. ہاں جی بتائیں یار. پھر آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ مردوان کو ان کا بھی نظریہ کیسا بنایا، رب تعالیٰ کے رب ہونے پر، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر کیسا یقین ہوا انہیں بھی. کھجوریں پکی ہوئی ہیں، سارے سال کا دار و مدار کھجوروں پر ہے. غزوہ تبوک کا حضور اعلان کرتے ہیں، حضور کے سارے صحابہ کھجوریں وہیں چھوڑ کے جہاد کے لیے چلے جاتے ہیں. انہیں پتہ ہے جس کے لیے جا رہے ہیں وہی دینے والا ہے، وہی دینے والا ہے. وہاں سے پھر وہ لائے، یہاں سے سال کا نکلنا تھا، وہاں سے رب تبارک و تعالیٰ نے وہ عطا فرما جو کئی سالوں کے لیے کافی ہو گیا. مالک کو رب مانے تو صحیح، ہم نے تو مالک مانا ہے، ہم نے تو رب مانا ہے اپنی دکان کو. دکان نہیں چھوڑتے ہم نماز کے لیے، دکان نہیں چھوڑتے ہم جمعے کے لیے، دکان نہیں چھوڑتے ہم رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے، دکان نہیں چھوڑتے ہم رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن پڑھنے کے لیے. ہم نے تو اسے رب مان لیا ہے. ہم نے تو جناب مسجد کے چودھری کو رب مان لیا ہے، جو اس کا منہ چاہے گا دین بیان ہو وہی ہم بیان کریں گے. ہم نے تو سوسائٹی کو دین ہم رب مان لیا، ہم نے سوسائٹی کی انتظامیہ کو رب مان لیا. ہم نے جی جس بات سے وہ راضی ہوں گے ٹھیک ہے، جس بات سے وہ راضی ہوں گے وہ ہم بیان نہیں کریں گے، چاہے رب کا حکم ہی کیوں نہ آ جائے. اللہ اکبر کبیرہ، حد ہو گئی. رب تبارک و تعالیٰ نے منصب کیسے یاد دلایا حبیب کو. میرے حبیب بھولے تو نہیں تھے، رب نام بھی کہتا پھر بھی حضور نے کیا نہیں کہنا تھا. یہ تقیدیں نہ ہی لگتی، رب پھر بھی حبیب نے کہنا تھا. حبیب کو کس کا ڈر تھا ہیں جی. لیکن یہ حقیقت کے اندر کلام حضور سے ہو رہا ہے، لیکن مخاطب ہمیں بنایا جا رہا ہے. مخاطب حقیقت میں ہمیں کیا جا رہا ہے کہ تم رسول کے نائب ہو، تم رسول کے نائب ہو، اور تمہیں پالنے والا میں ہوں، تمہیں روٹی دینے والا میں ہوں، رزق دینے والا میں ہوں. اگر کوئی بھی دے رہا ہے نا بظاہر، لیکن حقیقت میں اسے بھی توفیق میں ہی دے رہا ہوں. ہاں، کوئی بھی تمہارے دروازے پہ روٹی پہنچا رہا ہے، حقیقت میں دے رہا ہوں روٹی. ہاں، یہ نہ کہنا کہ جناب کسی اور کی طرف سے آ رہی ہے، نہ یہ دے میں ہی رہا ہوں، اس کے دل میں نے ڈالا ہے. تو پھر بتائیں یار، یہ بھی سارے رب کے بندے ہیں بھی، تو بھی رب کا بندہ، تو پھر ڈر کس چیز کا ہیں. اور مزے کی بات دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حبیب ہے، اگر آپ نے یہ نہیں نہ پہنچایا، آپ نے تردید یہودیت و نصرانیت نہ کی، تو پھر آپ نے رب کا دین ہی نہیں پہنچایا. آپ سوچ سکتے ہیں یہودیت و نصرانیت کی تردید دین کا کتنا بڑا حصہ ہے، کہ اگر یہ نہ ہو تو دین ہی کوئی نہیں بیان کیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو ملا کہتا ہے فائدہ ہی کوئی نہیں، مولوی کہتا ہے فائدہ ہی کوئی نہیں جی بیان کرنے کا، یہ والا مسئلہ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، اور مزے کی بات دیکھیں، آقا علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام علیہ مردوان سے پوچھا تھا، الا حل بلغت رسالتہ، الا حل بلغت، میں صحابہ بتاؤ کیا میں نے رب کا پیغام سارا پہنچا دیا تمہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا ہے. پھر حضور نے فرمایا میں کہ صحابہ میں نے دین پہنچا دیا رب کا؟ صحابہ نے کہا آقا پہنچا دیا. حضور نے میں سارا پہنچا دیا ہے. عرض کی حضور سارا پہنچا دیا ہے. آقا علیہ السلام نے 3 بار انگلی کا اشارہ کر کے عرض کی رب کی بارگاہ میں، اللہم اشہد، مولا گواہ بن جا، اللہم اشہد، مولا گواہ ہو جا، یا اللہ دیکھ لے ان کو سارے مان رہے ہیں، جیسے تو نے دین مجھے تک بھیجا تھا میں نے سارے کا سارا دین ان تک پہنچا دیا ہے، سارا دین پہنچا دیا، سارا دین دے دیے.
ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں یوں ہے، آقا علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ بتاؤ نا قیامت والے دن میرے اللہ پوچھ لے تم سے کہ بتاؤ دین جو ہے نا میرے حبیب نے پہنچایا تھا نہیں پہنچایا تھا، پھر کیا جواب دو گے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم عرض کریں گے مولا تیرے حبیب نے سارا دین پہنچا دیا تھا۔ دین یہ رازداری نہیں مانگتا، دین رازداری مانگتے نہیں کہ دین کا ایک حکم اس کو ہی بتاؤں دوسرے کو نہ بتاؤں۔ دین وہ ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، میں دین سب کے سامنے کھول کے بیان کر دیا جائے بس۔ اور اللہ اکبر، آپ دیکھیں آگے دو جو باتیں ہوتی ہیں نا، دو باتیں، ایک ڈر ہوتا ہے کسی کا کہ بیان کیا تو کیا۔ حضرت عائشہ پاک رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، یہ رہ گئی بات، یہ حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں جو بندہ یہ کہے کہ آقا علیہ السلام نے دین کے کچھ احکامات چھپا لیے تھے، آپ فرماتی ہیں نعوذ باللہ من ذالک، وہ حضور پر جھوٹ باندھ رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے حضور پر کہ آقا علیہ السلام نے رب کی وحی میں خیانت کی ہے۔ نہیں، حضور نے سارا دین بیان کیا ہے، پورے کا پورا دین بیان کیا ہے حضور نے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج مولوی بیان نہیں کرتے پورا دین، پورا دین مولوی بیان نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں دو باتیں جو میں نے کہا تھا، ایک یہ خوف ہوتا ہے بندے کو تکلیف ہو جائے، کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، آگے سے لڑی نہ پڑے کوئی، یہ ڈر ہوتا ہے بندے کو حق نہیں کہتا، دوسرا یہ کہ کہتے جی فائدہ کو نہیں۔ یہ دو باتوں کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت مبارکہ کے آخری حصے میں دیا۔ یہ آپ دیکھیں ذرا، واللہ یعصمکم من الناس، حبیب پیارے اگر یہ خوف ہونا آپ کو کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے گا، آپ کو کوئی شہید کر دے گا، آپ اس بات سے بھی بے فکر ہو جائیں۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، لوگ آپ کو کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اور حیران کن بات یہ ہے، اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد اس سے پہلے حضور کے صحابہ حضور کے گھر کھڑے ہو کر رات ساری پہرا دیتے تھے، آقا علیہ السلام کے گھر کے باہر پہرا دیتے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب پیارے اب تیری حفاظت میں کروں گا۔ حضور آقا علیہ السلام نے اپنے دروازے سے اپنا چہرہ مبارکہ باہر نکالا، صحابہ کو فرمایا جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، اب میری حفاظت کا ذمہ بھی میرے رب نے لے لیا ہے، اب میری حفاظت بھی میرا رب کرے گا، آپ چلے جاؤ گھر چلے جاؤ۔ میں اب کئی مولوی کہتے ہیں مارے جائیں گے رگڑے جائیں گے اگر ہم نے یہودیوں اور نصرانیوں کو للکارا۔ رب فرماتا ہے کہ حبیب پیارے پہلے پہرے دار کھڑے ہوتے تھے، اب آپ ان کو للکار رہے ہیں، اب آپ سیدھے ہو رہے ہیں ان کی طرف، آپ پریشان نہ ہوں، اب آپ کی حفاظت میرے ذمہ آ گئی ہے۔ دیکھیں نا جی آقا علیہ السلام کی دعا دیکھیں جو حضور کی ناموس کے لیے بات کرے، حضور کے دین کے لیے بات کرے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جب آئے نا جی جواب دینے کے لیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ممبر پہ کھڑے ہو جاؤ، حضور کے ممبر پہ کھڑے ہوئے جی، ناموس رسالت کے دفاع کرنے والے کے علاوہ کسی اور کے لیے حضور نے ممبر پہ اپنا فرمایا کہ میرے ممبر پہ چڑھ جاؤ، کہیں بھی ثابت نہیں ہے کوئی بھی، صرف حضرت حسان بن ثابت کو حضور نے فرمایا میرے ممبر پہ کھڑا ہو جاؤ، ورتقل المنبر، ممبر پہ کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر میرے گستاخوں کو جواب دو۔ جی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ وہاں کھڑے ہوئے اور حضور نے ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے، اللہم اعنہ بروح القدس، اللہم ایدہ بروح القدس، مولا جبریل کو بھیج دے حسان کی مدد کرنے کے لیے، جبریل کو بھیج دے اس کی مدد کرنے کے لیے، تو حضور کے ناموس کے لیے کھڑا ہو جائے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ پھر حبیب کریم علیہ السلام نے یہ دعا صرف حسان کے لیے نہیں کی ہے، قیامت تک جو بھی بندہ حسان کی سنت پہ عمل کرے گا اسے بھی اس دعا کی برکت سے اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرمائے ہیں جی۔ تو باقی کوئی بندہ جو ہے نا وہ بدر میں شہید ہو جائے، عہد میں شہید ہو جائے تو وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہی ہے۔ بتائیں نا جی رب تعالیٰ کی حفاظت میں رب تعالیٰ کے دروازے پہ پہنچ گیا ہے، رب تعالیٰ کی حفاظت میں رب تعالیٰ کی جنت میں پہنچ گیا ہے، تو بتائیں یہ حفاظت نہیں تھی تو شہید ہونا بھی رب تعالیٰ کی حفاظت ہے۔ وہ بندہ کہیں اور نہیں مرا، رب تعالیٰ کے دین پہ مرا ہے۔ وہ کئیوں کے خلل پیٹ پڑ سکتے ہیں نا ذہن میں، وہ نہیں جی پھر اگر حفاظت ہوتی تو پھر یہ کیوں ہو جاتا ہے، پھر یہ کیوں ہو جاتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میری حفاظت میں ہے بندہ، میرے حبیب کی ناموس پہ پہرا دینے والا ہے جی، تو میری ہی حفاظت میں میری جنت میں پہنچ جائے گا وہ، بتائیں اس سے بڑھ کر اور کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا آپ کے سارے لوگوں سے، حبیب آپ پریشان نہ ہوں۔ بتائیں جی ایک بات جو حق نہیں کہنے دیتی بندے کو، اس کا جواب تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا کہ حبیب رب بچائے گا آپ کو، کسی دشمن کا ہاتھ نہیں پہنچے گا، کوئی دشمن آپ کو شہید نہیں کر سکے گا۔ آپ نے حق کہنا ہے، آپ نے یہ کہنا ہے یہودی کوئی شے نہیں، یہودی جھوٹے ہیں، آپ نے یہ کہنا ہے نصرانی جھوٹے ہیں۔ آج جب بڑے بڑے مولوی ترم خان بیٹھ کر یہ کہیں جی
یہودی اور نصرانی ہمارا دین اپنا گئے اور ہم نے ان کا دین اپنا لیا ہے۔ بتائیں یار، یہ جو آپ کے سامنے قرآن بیان ہو رہا ہے، یہ یہودی نصرانی بیان کرتے ہیں؟ جس کی تبلیغ سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا حبیب پیارے آپ باقی سارا دین بیان کرتے ہیں، اگر یہ بیان نہیں کریں گے تو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ تو بتائیں جن آیات مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے یہودی اور نصرانی جھوٹے ہیں، اگر وہ قرآن پڑھ کے یہاں تک پہنچے یا کہاں تک پہنچے ہیں تو بتائیں انہوں نے یہ ان باتوں پر عمل کیا ہے؟ یہودیت اور نصرانیت چھوڑی ہے؟ اگر نہیں چھوڑی تو پھر آپ جھوٹے، پھر آپ جھوٹے۔ اگر چھوڑ دیے تو پھر ہمیں بھی دکھائیں تاکہ ہمیں بھی نظر آئے، اینک ہمیں بھی دے دیں تاکہ ہم بھی پہنے اسے لگائیں اپنی آنکھوں پہ، ہمیں بھی دکھائی دے یار کون سا یہودی اور نصرانی اپنی زندگی قرآن کے مطابق چلا رہا ہے کہ نہیں سمجھ پڑ رہا مسئلہ؟ جن کے ہاں نکاح کا تصور ہی ختم ہو گیا ہو ہیں، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، انہوں نے خود کہا، انہوں نے کہا جی اتنے لاکھ، یورپی بندہ تھا اس نے اپنے ملک کی بات کی، اس نے کہا کہ 48 لاکھ آبادی پر مشتمل ہے ہمارا ملک۔ اس نے کہا 48 بندے بھی اگر آپ ڈھونڈو گے نا حلالی ایک بھی نہیں ہوگا، 48 بھی نہیں ہوں گے، 48 لاکھ میں سے 48 بندے بھی حلالی نہیں ہیں، سب کے سب جو ہے نا وہ شار عام کی پیدائش ہیں، سارے کے سب کی ولادتیں ایسی ہوئی ہیں۔ تو اب جہاں پہ نکاح کا تصور ہی ختم ہو گیا، وہ قرآن کو مان چکے ہیں، قرآن پر عمل کر رہے ہیں۔ ان کی خواتین بے لباس ہوئی پھرتی ہوں، وہ قرآن کو مان کے قرآن کو پڑھ کے بے لباس ہوئی ہیں جی۔ عجیب مذاق ہے، ویسے عجیب ماحول ہے ان کے ہاں۔ یہ ہمارے بڑے بڑے مذہبی کرتے دھرتے مروب ہوئے پڑے ہیں، ان کو بھی سمجھ نہیں ہے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، اور ان کے جو ماننے والے الو کے پٹھے ہیں وہ ویسے اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں، بندر ہوتے ہیں، ان کو تو پیر بیٹ بھی کر دیتے، وہ کہتے ہیں واہ کیا پیر صاحب نے جناب برفی ڈالی ہے باہر بھائی ہیں، وہ پیر کو کھچ بھی مار دینا اسے بھی کرامت سمجھتے ہیں، یار کیا بات ہے پیر صاحب نے یہ کہا ہے۔ جب پیر بھی ایسا نامراد ہو کہ مرید اس کو اسے پوچھ رہے ہو پیر صاحب آپ کو کون سی شے پسند ہے، آپ کو جوتے کا کون سا نمبر ہے، جب مرید اس کے ایسے فضول اور بیکار سوال پوچھیں تو وہ پیر آپ اس کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں وہ پیر کیسا نامراد ہوگا، پاگل ہوگا۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں پہلا جو ایک معاملہ اٹھتا ہے بندے کو حق کہنے سے پہلے، یہودیت اور نصرانیت سے لڑنے سے پہلے کہ میں ان کے خلاف بولا تو بھائی ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ رب تعالیٰ نے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا حبیب پیارے تیری حفاظت میں کروں گا، تیری حفاظت میں کروں گا۔ اور آگے دوسری بات کہ یہ بندے کے ذہن میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہلے آپ کلام حبیب کے متعلق سنیں، بعد میں اپنی بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب کریم علیہ السلام سے میں کہ حبیب پیارے ممکن ہے یہ خیال کسی کے ذہن میں آئے کہ اگر آپ نے یہ بات کر بھی دی تو یہودی نے کون سے یہودیت چھوڑ دینی ہے، نصرانی نے کون سے نصرانیت چھوڑ دینی ہے۔ اگر آپ جیسے آج بھی کہتے ہیں جی آپ کہیں کچھ نہ ان کو، آپ ان کو کہیں کچھ نہ، اگر کہنا بھی ہے تو پولے پولے کریں۔ بتائیں یار ایسی بات حبیب کریں کہ وہ قتل کرنے کے لیے آ جائیں، وہ بات پولی پولی ہوگی؟ وہ بات آہستہ آہستہ ہوگی، وہ کیسے ہوگی؟ سیدھا ہوگی۔ اور نہیں بھائی نہیں جھوٹے ہو تم بھی جھوٹے، تم بھی جھوٹے، یہ کہنا ہے حبیب آپ کو میں کہ یہ بات کہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں حبیب پیارے یہ بات آپ کے ذمہ ہے ہی نہیں۔ فائدہ مطلب ہدایت، کہ ہدایت ہو یا نہ ہو کیا ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب پیارے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہاں آپ یہ نہ سوچیں کہ فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ہاں یہ فائدہ ہو یا نہ ہو فرمایا حبیب پیارے یہ میرے ذمہ کرم پر ہے، ان کو ہدایت ہونی ہے یا نہیں ہونی۔ جو ظالم بن چکے ہیں، جو تیرے دین کے دشمن بن چکے ہیں، ان کو اللہ نے ہی ہدایت سے محروم کر دیا ہے۔ لیکن حبیب پیارے آپ نے پھر بھی کہنا ہے، کہنا آپ نے پھر بھی ہے، یہ پیغام آپ نے پھر بھی پہنچانا ہے، انہیں ہدایت آئے یا نہ آئے۔ رب نے انہیں ہدایت سے محروم کر دیا، ہدایت سے خالی کر دیا ہے، آپ نے یہ کہنا، آپ نے یہ کہنا ہی کہنا۔ اللہ اکبر، بتائیں یار۔ اور دوسری بات، دوسرا معنی اس کا کیا بنتا ہے وہ یہ دیکھیں، اسی آیت مبارکہ کا مضمون ایک اور ناج سے، ایک اور طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیچھے، اب ان الفاظ کا تعلق جو ہے نا ہم واللہ یعصمک من الناس سے جوڑیں گے۔
ان الفاظ کا تعلق پچھلے اس آیت کے حصے کا تعلق پچھلی اسی آیت مبارکہ کے پچھلے حصے کے ساتھ یوں جوڑیں گے کہ اللہ نے فرمایا کہ حبیب پیارے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مطلب کیا ہے یہاں پر ہدایت حصی ہوگی، ہدایت دنیوی ہوگی۔ مطلب کیا ہے میں حبیب پیارے کو ظالم جو ہے نا تیرے خلاف ہتھیار اٹھائے گا بھی سی تجھے شہید کرنے کے لیے تو رب تجھ تک پہنچنے نہیں دے گا، اسے کسی ظالم بندے کو رب تجھ تک پہنچنے نہیں دے گا، کوئی ظالم تجھے شہید نہیں کر پائے گا۔ تو حبیب پیارے آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر اسی آیت مبارکہ میں دو تسلیاں ہو گئی، ہاں جی، دو رب نے احسان یاد دلایا حبیب کو کہ آپ رسول ہیں، پیغام پہنچانے کے لیے آپ آئے ہیں، یہ بھی پہنچائیں۔ اور دوسرے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب پیارے اگر آپ رب کی طرف سے، آپ کے پالنے والے کی طرف سے حکم آ رہا ہے آپ پہنچائیں۔ اگر تیسری بات ہماری وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، حبیب پیارے یہ کام چھوڑ کے پچھلے سارے کام آپ کر بھی دیں تو آپ نے پھر کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ اور آگے دو باتیں، ایک فرمایا کہ حفاظت آپ کی، ایک خوف جو ہے نا وہ بھی ختم فرما دیا، آپ نے پہنچانا ہے، اللہ حفاظت کرے گا۔ اور دوسرا رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو حبیب آپ تک نہیں پہنچنے دے گا۔ ہاں یہ نہیں کہ تلوار اٹھائیں اور حبیب تک پہنچ جائیں، رب فرماتا ہے یہ نہیں ہوگا۔ ایک بندہ آیا تھا نا جی، ہیں جب لوگ ان کے مارے گئے تھے کافروں کے جنگ کے اندر، تو وہ دو بندے جو ہے نا آپس میں معاہدہ کرتے ہیں، ایک بندے کا بیٹا پکڑا گیا تھا جی، دوسرے بندے کے رشتہ دار مارے گئے تھے، وہ امیر تھا، وہ دوسرے کو کہنے لگا، وہ بعد میں حضور کے صحابی بنے، ان کا نام حضرت عمیر ہے، انہیں کہنے لگا حرم میں مکہ میں بیٹھ کر کعبہ کے پاس کہنے لگا یار معاہدہ کر میرے ساتھ، تو جا کر رسول اللہ کو شہید کر، رسول اللہ کو شہید کر توں، اور جا تو تیرے بچوں کی ذمہ داری بھی میں اٹھاؤں گا، تیرے قرضے بھی سارے میں دوں گا، گھر کے خرچے بھی سارے میں دوں گا، بیٹیوں کی شادیاں بھی میں کرا دوں گا، تو یہ کام کر۔ اب وہ اٹھا، تلوار اٹھائی اس نے، اور تلوار کو اس نے زہر میں بھگو دیا۔ اس نے کہا تھوڑا سا بھی ٹچ بھی ہو جائے تو کام ہو جائے گا زہر لگنے کی وجہ سے۔ وہ تلوار کو زہر میں جناب بجھا کے لے کے آیا، جیسے پہنچا اب حضور کے صحابہ حضرت عمر فرماتے ہیں ہم تو ذکر کر رہے تھے میں نے کافر یوں مارا، میں نے یوں مارا، یہ اونٹنی پر آیا اور آگے سامنے جناب تلوار ننگی پکڑی بھی ہے، دروازے پہ رکا، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا کہ پکڑو اس کتے کو، میں پکڑو اس کتے کو، اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے کہنے پر جناب انہوں نے دبوچ لیا اسے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے پکڑا اس کو گردن سے، ہاں جی، پکڑ کے لے کے گیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور وہ فلاں آیا ہوا ہے، ہاں جی، اسے لے کے گئے، جب آقا علیہ السلام آگے لاؤ اسے میرے پاس، اس طرح دبوچا ہوا ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گئے، آقا علیہ السلام دعا عمر چھوڑ دو اسے، یا رسول اللہ یہ اچھی نیت سے نہیں آیا۔ آقا علیہ السلام نے کہا ہاں بھائی عمیر بتا کیوں آیا ہے تم؟ اس نے کہا جی میرا بیٹا قیدی ہے نا آپ کے پاس، تو وہی کہنے آیا تھا میں کہ ذرا خیال کیجیے گا۔ آقا علیہ السلام پھر یہ تلوار کیا کہا ننگی تلوار، وہ کہنے لگا جی یہ تو میں ویسے آپ کو پتہ دشمن دار بندہ ہوں، لڑائی چلتی رہتی ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا، اللہ اکبر، حیران ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے بتا پھر یہ تو چلو تلوار اس لیے لایا دشمن دار بندہ ہے تم، یہ بتا حرم میں مکہ میں کعبہ کے پاس بیٹھ کے جو قسمیں اٹھا رہے تھے وہ کیا تھی، وہ کیا تھی؟ حضرت عمر کہنے لگے میرے تو چھکے چھوٹ گئے جی، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا اللہ اکبر، میں نے کہا یہ رب تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اسی وقت کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں حضور کے غلام بن جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اب اگلی بات دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حضرت عمر کے الفاظ دیکھیں، حافظ ابن کثیر نے نقل کیا البدایہ والنہایہ کے اندر، اللہ، آپ کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی قسم جب یہ آیا تھا نا میرے آقا علیہ السلام کے پاس تو میرے نزدیک خنزیر سے بھی بدترین تھا، اب میرے نزدیک ہر چیز سے بہتر ہو گیا، سونا ہو گیا ہے، کیونکہ اب میرے حبیب کا غلام بن گیا ہے۔ اللہ، ایمان یہ ہوتا ہے۔ اب حضرت عمر عرض گزار ہوئے حضور سے، یا رسول اللہ سارے بندے مجھے معلوم ہیں، جن بندوں نے آپ کو تکلیف دی تھی مکے کے اندر، سارے بندے معلوم ہیں، آپ اجازت دیں میں سب کو جا کر پھینٹا چڑھاؤں، سب کی جا کر طبیعت صاف کر دوں، اللہ اکبر۔ جب یہ آئے نا جی مکے میں ہیں، حضور سے اجازت لے کے مخلص مومن ایک لمحے میں جیسے حضور مارا اور 10 پھر حرم میں بیٹھ کے کی گلا کی تھی سن تسی، اللہ اکبر۔ تو کہنے لگے کہ بات حضور بس
اتنا کافی ہے میرے لیے۔ وہاں گئے، پھر جا کے انہوں نے پکڑ کے ایک ایک بندے کو پھینٹا چڑھایا ہیں جی، کئی سارے بندے تو آپ کی مار کی وجہ سے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا چھوڑو جی، روز روز کے یہ لطر پڑھتے ہیں، کلمہ ہی پڑھ لیتے ہیں، روز روز کی ماریں کھاتے ہیں، کلمہ ہی پڑھ لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ میں نے کہا تبلیغ صرف یہی نہیں ہوتی، مہربانی کریں جی آپ آ جائیں۔ میں نے کہا یہ بھی گھسن مار کے بھی بڑی تبلیغیں ہو جاتی ہیں، بڑے سارے لوگوں کو دین حق سمجھ آ جاتا ہے گھسنوں کی وجہ سے بھی ہیں، اللہ اکبر۔ یہ حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آقا علیہ السلام کے سچے غلام بنے۔ بتائیں جی، پھر ایک بار آقا علیہ السلام ایک جنگ پہ گئے ہیں، درخت کے نیچے، کیکر کا درخت ببول کا، اس کے نیچے حضور آرام فرما رہے ہیں، سارے صحابہ باقی وہی ہیں۔ ایک مشرک آ گیا جی، دیکھا اس نے آقا علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، بیدار کر کے حضور کو ہیں جی، جب رب تبارک و تعالی ہی نہ چلنے دے کسی کا وار ہیں، آ کے حضور کو فوراً شہید کر سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ آیا کہ اب جناب کون بچا سکتا ہے، بیدار کر کے جگاتا ہوں، پھر ان سے پوچھتا ہوں ہیں جی اب کون بچائے گا۔ وہ جیسے ہی ناب آقا علیہ السلام کو بیدار کیا، حضور کھڑے ہوئے، کہنے لگا جی بتائیں آپ کو کون بچائے گا۔ میرے حضور کی زبان پر صرف یہ ہے کہ اللہ، صرف اللہ کا نام آیا نا جی، اس کا جسم کانپنے لگا، تلوار نیچے گر گئی۔ میرے حبیب نے تلوار اٹھائی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بتا اب تجھے کون بچائے گا، تجھے کون بچائے گا یہ بتا۔ مجھے تو میرے رب بچائے گا، اس نے ذمہ لیا ہوا واللہ یعصمک من الناس والا، اس نے تو بچانا تو بتا تجھے کون بچائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق۔